رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ بھی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ اپنے اخلاق کو اس طرح بناؤ کہ جو تمہیں ایک مرتبہ دیکھے اور ملے وہ تمہیں 1000 مرتبہ دیکھنا اور ملنا چاہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے پراسرار جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی یا خوشی ڈبل ہو جاتی ہے یا پھر غم آدھا رہ جاتا ہے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ کسی کی تعلیم دیکھنی ہو تو اس کی ڈگری دیکھنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر اس سے بات کر لو، اس کی زبان اور رویہ سب بتا دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ لوگ آپ کے الفاظ کو اتنی گہرائی سے نہیں سنتے جتنی گہرائی سے وہ آپ کے کاموں کو محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے صرف مطلب ہوتے ہیں وہاں لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب نکل گیا۔ آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اور نظروں سے گرے ہوئے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے مطلب تو 1000 نکلتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں آتا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، پر جب سے چلنا سیکھا ہے قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں نہیں دی جو کہ دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرتے ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو بہتر ہے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں، اس سے آپ کا وقت اور توانائی بچ جاتی ہے۔
ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو. کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے. اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہیں. جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے. اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے. ضمیر غلط کام کرنے کی ملامت کرتا رہے تو سمجھے آپ کے اندر کا انسان ابھی زندہ ہے. ایک مضبوط انسان کو کسی سے منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ایک شیر جنگل پر حکومت کرنے کے لیے بھیڑیے کی منظوری کا طلبگار نہیں ہوتا. اعلیٰ ظرفی یہ تو نہیں کہ ہم دوسروں کی عادات و اطوار کا پوسٹ مارٹم کر کے ان کو یہ جتائیں کہ ہم تو بھائی بڑے سیانے ہیں اسی لیے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، لیکن ہم تو اس کے برعکس دوسروں کو نصیحت کی آڑ میں یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم تو ساری دنیا سے بڑھ کر برے ہو اور ہر بار تم غلط ہوتے ہو اور بھائی تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا. عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں. زہر کارگر نہیں ہوتا، لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں. لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے. حاسد آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا حالانکہ اس کے نزدیک آپ بہت برے ہیں. حاسد کی کچھ نشانیاں. حاسد آپ کی ہر خوشی کے موقع کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے آپ کی خوشی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اسے برداشت نہیں ہوگی. حاسد کو آپ کے نقصان سے دلی خوشی ہوگی. حاسد کے نزدیک آپ کی ہر کامیابی گڈ لک ہے، چاہے آپ نے اس کامیابی کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو. حاسد کو آپ کے ہر اچھے کام میں برائی نظر آئے گی. حاسد ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں ہوتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا دکھنے اور آپ کو کمتر دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. حاسد اپنی ہر ناکامی اور محرومی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرائے گا. حاسد لوگوں کو آپ کے خلاف بھٹکانے کے لیے کسی بھی حد تک گر جائے گا.